اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا وہ اللہ عز و جل کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اس کی ذات میں شریک کیا جائے، اس کی صفات میں کسی کو حصے دار بنایا جائے، یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اور میرے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ایک وقت آئے گا بدأ الاسلام غریبا فسيعود كما بدأ، ایک وقت آئے گا کہ اسلام جس طرح غربت سے شروع ہوا تھا غربت میں لوٹ کر رہے گا۔ فطوبى للغرباء، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کرام کس دین پر تھے؟ سوچئے، اللہ کے لیے عقل کو استعمال کیجئے۔ کیا اللہ کے نبی کے اصحاب کرام کے دور میں کسی کا دربار تھا؟ کوئی درگاہ تھی؟ کہیں عرس ہوتا تھا؟ کہیں لکیرانی سرکس لگتی تھی؟ کہیں میلے تھے؟ پکی قبریں تھی؟ قبروں کی پوجا تھی؟ تعویذ گنڈے لکھنے والے مولوی تھے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قرآن حکیم کی ان آیات کے بارے میں
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو چاہتا ہے امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پڑھے، وصیت کو دیکھے، وہ مالک عز وجل کے قرآن کی ان آیات کی تلاوت کر لے۔ یہ 10 جامع وصیتیں ہیں جو مالک عز وجل نے آپ کی اور میری ہدایت کے لیے اپنے کلام میں اتاری ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے تو اللہ عز وجل کا شریک بنائے حالانکہ اسی اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں اس کے بعد کون سا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان تقتل ولدک، تو اپنے بیٹے کو قتل کرے، اپنے بیٹے کو مار ڈالے اس ڈر میں کہ کل کو یہ میرے ساتھ ہی کھانا کھائے گا، یہ میرے کھانے میں سے حصہ مانگے گا، میرا رزق پہلے ہی تھوڑا ہے، میری تنخواہ پہلے ہی کم ہے، بچے زیادہ ہو جائیں گے، یہ حصہ مانگنا شروع کر دیں گے، تو اس ڈر کی وجہ سے اسے قتل کر دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جب یہ پڑوسی کی بیوی سے ہو تو اس کی شدت اور حدت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو آئیے قرآن حکیم کی ان آیات پہ غور کریں۔ مالک عز و جل فرماتا ہے قل تعالوا، اے نبی ان سے کہو آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاؤں تمہارے اللہ نے تم پہ کن کن کاموں کو حرام کیا ہے۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کو اللہ عز و جل نے حرام قرار دے دیا ہے؟ اس میں سب سے پہلا عمل قرآن حکیم بتا رہا ہے اللہ تشرکو بہ شیئا۔ گناہ بہت ہیں کائنات میں، لیکن گناہوں میں سب سے بڑا گناہ مالک عز و جل کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، وہ اللہ عز و جل کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اس کی ذات میں شریک کیا جائے، اس کی صفات میں کسی کو حصے دار بنایا جائے۔ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا، اور افسوس یہ جتنا بڑا گناہ ہے آج مسلمان کلمہ پڑھ کر اتنے ہی اس کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں۔ یہ مسجدیں جو اللہ کا گھر ہیں، یہ مسجدیں جو اللہ کی وحدانیت کے آوازیں بلند کرنے کے لیے بنتی ہیں، آج انہی مسجدوں سے شرک کی دعوت پھیلتی ہے۔ مؤذن اذان سے پہلے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، کہ محمد اللہ کے عز و جل کے بندے نہیں، اس کے نور کا ٹکڑا ہیں، اس کے نور کا حصہ ہیں، اس کے نور میں سے جدا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کا شرک ہے جس کا آوازہ اس مسجد کے مینار سے بلند ہوتا ہے۔ مالک عز و جل نے حرام کیا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کیا جائے۔ پکارنا اللہ کو اللہ کی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، پکارنا ہی تو عبادت ہے۔ افسوس ان مسجدوں سے آج کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تقریر ہوتی ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگتے، نعرہ حیدری یا علی کے نعرے نہیں لگتے، نعرہ